نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقالوا اور کہا انہوں نے هذه انعام وحرث حجر یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم نہیں کھائے گا اس کو مگر وہی جس کے بارے میں ہم چاہیں گے اپنے خیال سے وانعام حرمت ظہورها اور یہ جانور حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں وانعام اور کچھ جانور لا یذکرون اسم اللہ نہ ذکر کرتے نام اللہ کا علیہا ان پر افتراء علیہ جھوٹ کرتے ہوئے اللہ پر سیجزیہم بما کانوا یفترون ان قریب جزا دے گا ان کو جو وہ جھوٹ کرتے تھے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام اور انہوں نے کہا جو پیٹ میں ہے اس جانور کے خالصۃ لذکورنا یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے ومحرم علی ازواجنا اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پر وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر مردہ ہوا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء پس وہ اس میں شریک ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ان قریب جزا دے گا ان کو ان کے بیان کی إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی میں بغیر علم کے وحرموا ما رزقهم اللہ اور حرام کیا جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہوئے وما كانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 16واں رکوع آیت نمبر 138، 139 اور 140 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اس مقام پر اللہ تعالی مشرکین کے چند شرکیہ وہ افعال جو سراسر جہالت پر مبنی تھے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ مزین ہے، اور دوسری طرف ان کے یہ جاہلانہ طور طریقے ہیں جو سراسر جہالت پر مبنی ہیں، اور ان کی شومی قسمت کے دلائل کو چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ان جاہلانہ اور ان مشرکانہ رسموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور میرے دلائل اور میرے نبی کی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، پچھلی آیت پہ ذرا نگاہ رکھیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ انہوں نے فصلوں میں اور جانوروں میں حصے مقرر کیے، کچھ حصہ اللہ کے نام کا بھی نکالتے اور کچھ اپنے شریکوں کا بھی، اور پھر اس پر مزید ظلم یہ کہ اگر ان کے شریکوں والا حصہ اللہ تعالیٰ کی جانب جائے تو اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، اور جو حصہ اللہ کے نام پہ نکالا ہے وہ اگر ادھر چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ دینے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، غیر اللہ کا حصہ دینے میں پوری احتیاط کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا کہ بعض مشرکین کے لیے اولاد کا قتل کرنا بھی ان کے شرکاء نے مزین کر دیا، اور یہ ساری باتیں دین کے نام پر ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اس طرح کی آج کچھ باقی شکیں ان کے جاہلانہ اور مشرکانہ اعمال کی آج کے سبق میں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ کہتے یہ جو جانور ہیں یا یہ جو کھیتی ہے، یہ جو فصل ہے، یہ ممنوع ہے جی۔ اب ممنوع کی کئی صورتیں ہیں، آگے بیان بھی کی گئی ہیں۔ ممنوع کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اس کو کوئی کھائے گا نہیں، یہ جو فصل ہے جی ہم نے نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے فلاں بت کے نام کی، فلاں بزرگ کے نام کی، اس کو کوئی عام بندہ نہیں کھا سکتا، بس یہ وہاں ہم جا کر چڑھاوا چڑھائیں گے، آگے بس وہی جو اس کے متعلقین ہیں وہی کھائیں گے۔ یا بعض جانوروں کو سواری کرنا ممنوع قرار دے دیتے تھے کہ یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ یا فلاں بت کے نام پہ اس جانور کو، اس اونٹ کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، لہٰذا اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آج کل گھوڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ جناب اس گھوڑے پہ سواری کوئی نہیں ہوگی جناب، اس کو بس صرف دیکھنا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے برکت کے لیے۔ اسی طرح بعض کا دودھ ممنوع قرار دیا جاتا، اس کا دودھ نہیں پینا جی، بس اس کا دودھ بھی جا کے وہاں چڑھاوا ہی چڑھانا ہے۔ عام انسان جیسے گھروں میں باقی اونٹنیوں کا دودھ پی لیتے ہیں، اس کا پینا جائز نہیں ہے، ممنوع قرار دے دیتے۔ آپ انڈیا میں جائیں دیکھیں جناب، گائے ایسے پھر رہی ہیں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں بارڈر کے قریب اس سائڈ پہ رہتے ہیں، کشمیر والی سائڈ پہ، تو کہتے ہیں کہ بس کام تو ہر جگہ چلتے ہیں نا، تو میل ملاپ ہوتا ہے، بارڈر سے گائے کو ادھر کر دیتے ہیں کوئی ساتھی نا، ادھر سے کچھ ان سے لے دے کے،
کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے جی، بارڈر کے اس سائڈ پہ معبود ہوتی ہے اور اس سائڈ پہ آتی ہے میری گاں دی گاں بن جاتی ہے، گائے بن جاتی ہے نا، اس سائڈ سے معبود ہے، اس کو ہاتھ لگائیں برکت کے لیے، اور اس سائڈ پہ آئیں تو گائے ہے ذبح کرو کھاؤ اور جناب دودھ پیو، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ تو یہ جاہلانہ پردے پڑے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ جناب دودھ استعمال نہیں کرنا، اس پہ سواری نہیں کرنی، اور اسی طرح جناب بعض جانوروں پہ اللہ کا نام نہیں لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، گھوڑے کے نیچے گھستے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اوپر چڑھو، وہ نیچے گھستے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جاہلانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وقالو، آیت کی طرف دیکھیں جی، وقالو، اور کہا انہوں نے، حاذی انعام، یہ جو جانور ہیں، سورت کا نام بھی سورۃ الانعام ہے اسی نسبت سے، یہ جو جانور ہیں، وحرثن، اور یہ جو کھیتی ہے، حجر، یہ ممنوع ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ممنوع ہے۔ ممنوع ہے، ممنوع سے مراد اس کا کھانا منع ہے، اس کا استعمال کرنا منع ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، اس کو کوئی نہ کھائے گا مگر وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے اپنے گمان کے ساتھ۔ یہ باقی فصل جو ہوئی ہے جناب، اس کے اندر 100 من فصل ہو گئی ہے، اس میں سے یہ جو 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 10 کلو ہیں، یہ ممنوع ہے جی، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، خبردار اس میں کوئی ہاتھ نہ لاوے جی۔ اور ہم بھی بعض دفعہ کرتے ہیں نا، دیگ پوری چاولوں کا 1 پلیٹ جناب، خبردار اس میں کوئی ہاتھ نہ لاوے، یہ استادہ کے گھر جیسی، سمجھ آئی نا؟ یہ بھی اسی دیگ سے ہیں، ممنوع ہے تو سارے ممنوع ہوں، اور اگر جناب جائز ہیں تو پھر سارے جائز ہونے چاہیے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ اثرات ہماری طرف بھی وہ آئے ہیں، اگر پورے نہ بھی آئے ہوں تو کچھ نہ کچھ اثرات ضرور آئے ہیں۔ تو کوئی یعنی پورے فصل میں سے، پورے کھانے میں سے کوئی چیز الگ کر لی جائے کہ اس کو کھانا درست نہیں ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ لا یطعمها، اس کو کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء، کھائے گا وہ جس کو ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ کھانا ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے جناب یہ کھانا جناب جس کو میں چاہوں، تو پھر میں تو یہی چاہوں گا نا کہ ہمارے گھر ہی کھایا جائے، ہمارے بچے ہی کھائیں، بعد میں کوئی نہ کھائیں۔ استاد جی تشریف لے آئے ہیں ختم پہ، تو استاد جی کہتے ہیں کہ بس میں نے ابھی کھانا نہیں کھانا، میں اصل میں بعد میں کھاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر پہنچا دیں، کیونکہ یہاں تو کھائیں گے تو 1 پلیٹ کھائیں گے نا جی، تو چلو پھر استاد جی آپ کے گھر پہنچا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پتر صحیح کھانا کھانا ہوئے، میں تمہیں طریقہ دسا کس طرح کھانا، پھر لقمہ توڑ کے اس کے ساتھ بھی کھا لیا، اس کے ساتھ بھی کھا لیا۔ اب کھانا بعد میں تھا، 3 روٹیاں یہاں بھی کھا گئی، سمجھاتے سمجھاتے کہ اس طرح کھایا جاتا ہے، اس طرح کھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، لا یطعمها الا من نشاء، وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، اور ہم کیسے چاہیں گے؟ کوئی وحی کے ذریعے؟ فرمایا نہ نہ نہ، بزعمہم، اپنے گمان کے ساتھ، اپنے ذہن میں ایک مسئلہ بنا لیا کہ جناب اس کو فلاں کھائے گا، فلاں نہ کھائے گا، اور عمل میں نافذ کر دیا، لوگوں کو سمجھا دیا کہ جناب یوں کیا جائے اور وہ کیا جائے۔ ایک تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ کیا ہے جی؟ جاہلانہ باتیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اسی طرح بعض جانور وہ ہیں جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئیں، مطلب ان پر سواری نہیں کی جا سکتی جی، ان پہ سواری نہیں کی جاتی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں جی 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گھوڑے، خچر اور گدھے یہ میں نے بنائے، اور کیوں بنائے؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سوار ہو، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سواری جائز قرار دی ہے۔ کوئی بندہ کہنا ہے جی اس گھوڑے پہ جو نا 1 گھوڑا، اس پہ جائز ہونا نہیں، اس پہ سوار ہونا جائز نہیں ہے جی، یہ جو 1 اونٹ ہے اس پہ جناب سوار ہونا جائز نہیں۔ بھائی اگر منع ہوتا تو ہر گھوڑے پہ منع ہوتا، اگر منع ہوتا تو ہر اونٹ پہ منع ہوتا، ہر خچر پہ منع ہوتا۔ جب اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو میں یا اور کون ہوتا ہے اس کو ناجائز قرار دینے والا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہالت کی بنیاد پر یہ بھی کہہ دیا کہ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، یہ جو مویشی ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان کی پیٹھ حرام ہے، ان پر سواری ہم نہیں کر سکتے۔ اور وَأَنْعَامٌ، بعض ایسے جانور لا يذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر اللہ کا نام ہی ذکر نہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔
جن پر اللہ کا نام ہی ذکر نہ کرتے، حتیٰ کہ ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام نہ لیتے بلکہ کسی اور ہستی کا نام لے لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بھی ہمارے دیکھنے میں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں، اب بھی موجود ہیں۔ اب آج کل تو کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے، ذبح کیا جا رہا ہے اور ذبح کے وقت نعرہ لگایا جا رہا ہے مولا علی مشکل کشا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی ہمارے سر کا تاج، لیکن ذبح کے وقت نام کس کا لینا ہے؟ اللہ۔ ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لینا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی ذبح کرنے لگا اور کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جان بوجھ کر یہ کرتا ہے تو وہ ذبح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا نام لینا ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے ذبح کے وقت۔ تو فرمایا کہ دیکھو بعض جانور ان پہ اللہ کا نام ذکر ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں ذکر کرتے؟ فرمایا افتراء علیہ، جھوٹ کھڑا ہوا ہے اللہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں، ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کا نام لے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ کھڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کھڑا ہوا ہے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ ان قریب جزا دے گا جو وہ جھوٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے، وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ایک اور جاہلانہ رسم جی، وقالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ما فی بطون ھذہ الانعام، اس کو پہلے زبانی سمجھ لیجیے۔ ایک جانور ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، پیٹ میں بچہ ہوگا، دودھ ہوگا، یہ جو جانور ہے نا جی، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اور اگر پیٹ سے مردہ نکل آیا پھر سب کے لیے حلال ہے، پھر کیا ہے؟ پھر سارے کھاؤ خیر ہے۔ لیکن اگر زندہ نکل آیا تو مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا وقالو، انہوں نے کہا ما فی بطون ھذہ الانعام، جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہوگا ہمارے مذکر کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا ہے ہماری عورتوں پر، ہماری عورتوں پر کیا ہو گیا جی؟ حرام ہو گئے۔ چلو شاید اس طرح کی بات آج کل نہ ہو، لیکن مجھے خود، میں نے یہ بات سنی ہے جب چھوٹا تھا، اتنا زیادہ وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی، غربت بھی تھی۔ ہماری دادی اماں اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، وہ کبھی کبھی نا چوری بناتی تھی، کوئی دیسی گھی مل گیا تو چلو، اب وہ چوری بڑی ایک خاص ڈش ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میری بڑی بہن اور میں دونوں تھے، تو اب وہ چوری اتنی تھی کہ دونوں کا گزارا اس میں نہیں ہوتا تھا، تو دادی میری بہن کو سمجھا رہی ہے نا، اے دھیاں چوری نہیں کھانی ہونی ہے۔ وہ مجھے دینے کے لیے کوشش کر رہی تھی نا، اور بچیوں کو اکثر کیا جاتا ہے نا بھائی، کہتے بیٹیاں جو ہے نا وہ چوری نہیں کھاتی ہوتی، تو اس وقت میں بڑا خوش ہو رہا تھا، تو ابھی سمجھ آئی کہ یہ بات غلط تھی کہ دھیاں چوری نہیں کرنے، کیوں نہیں کھاتی بھائی؟ تو وہ تو کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں یہ مردوں کے لیے حلال ہیں اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اور اب یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو میراث میں حصہ عورتوں کو نہیں دیا جاتا، یہ بھی اسی قسم کی ایک بات ہے نا جی، کہ لڑکوں کے لیے تو زمین والد کی جو ہے یہ حلال ہو گئی، اور جناب بیٹیوں کے لیے حلال ہی نہ ہوئی، ان کو کوئی نہ حصہ دیا، تو یہ بھی ایک ظلم ہے، اور یہ بھی ایک افتراء ہے، اور یہ بھی ایک جھوٹ گڑنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں شریعت میں، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، اور جو آدمی ایک کسی کا حق دبائے اور جو اپنی سکی بہن کا حق دبائے، اس دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ بلکہ فرمایا جی، وہ کہتے ہیں یہ جو جانور ہے نا جی، ان کے جو پیٹ میں ہے، یہ ہمارے مردوں کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے اور ہماری عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہو تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر سب شریک ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو ذبح کرتا ہے نا وہ بندہ مارتا ہے، جو ذبح کے بغیر مر جائے وہ اللہ مارتا ہے۔ اگر اپنی ماری ہوئی کھاندے ہو تو اللہ دی ماری ہوئی کیوں نہیں کھاندے؟ اپنی ماری ہوئی کھا لیتے ہو،
اللہ کی ماری ہوئی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب جناب یہ جو مردہ پیٹ سے نکلا ہے نا جی، یہ بڑا خاص تحفہ ہے، یہ سب کے لیے جناب ٹھیک ہے، اس کے بابرکت کھانے سے کوئی رہ نہ جائے، اس میں جناب سب کھانے میں شامل ہو جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، علم نہ ہو نا، جب جہالت ہو تو پھر ایسے اوٹ پٹانگ باتیں ہی انسان انہی کو دین بنا کر انہی کو ثواب سمجھتا ہے۔ ایسی جہالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جہالت کا پھر کیا علاج ہے؟ جاہل کہاں سمجھتا ہے؟ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بندے نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ فرمایا تم بھی نکل یہاں سے، بھاگ تم بھی نکل۔ تو ان کا جی حضرت خیریت؟ فرمایا پیچھے جاہل آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جہل آ رہا ہے۔ تو کہا اللہ کے بندے آپ تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ فرمایا جی بالکل میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کہا آپ وہی نہیں ہے جو مردہ، جن کو اللہ نے موجہ دیا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا۔ جہل کو قابو کرنا کوئی آسان بات ہے؟ اس لیے یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور جب جہالت کی باتیں دماغ میں بیٹھ جائیں نا، ان کو نکالتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے۔ اللہ جس کو سمجھ دے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ یہ جاہلانہ باتیں اور خصوصاً جاہلانہ رسمیں جو جناب آ جائیں، یہ دل و دماغ میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں، برادریوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور چنگے بلہ بندہ سمجھتا بھی ہے کہ جناب یہ رسم ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جناب وہ مجبوراً چل رہا ہے نظام، وہ سب کر رہے ہیں اور اس میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے سیجزیہم وصفہم، اللہ ان قریب جزا دے گا وصفہم، ان کے اس بیان کی، یہ جو جھوٹی باتیں گھڑ کے پھر آگے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کا حکم ہے، ان اوصاف یہ جو بیان ہے ان کے، اللہ ان کی جزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، گزشتہ سبق میں بھی یہ بات ہو گئی تھی کہ اپنی اولاد کو بھی قتل کرتے ہیں بعض مشرکین، اور یہاں پہ فرمایا یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، صفحاً، نادانی میں، بے وقوفی میں، بغیر علم کے کیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اولاد کا قتل 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 3۔ نمبر 1 بچیوں کا قتل، کہ جناب یہ بیٹی ہو جائے گی، میرا داماد کوئی بنے گا، میری زمین ادھر چلی جائے گی، ایک اس وجہ سے بیٹی کو مار ڈالو تاکہ نہ بیٹی بڑی ہو، نہ میرا کوئی داماد بنے، نہ میری زمین کسی اور کی طرف جائے، ایک یہ قتل۔ دوسرا بیٹوں کا قتل، اس ڈر سے کہ بچے زیادہ ہو گئے ہیں، اب جناب روزی کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کھانا کہاں سے کھائیں گے، یہ ذمہ داری مجھ سے پوری نہ ہو سکے گی، میں اتنا کھانا کہاں سے مہیا کروں گا، اس لیے ان کو ختم کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسرا اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے، پھینٹ چڑھانے کے لیے وہاں جا کے بچے کو مار ڈالا ان کے سامنے، یا وہاں وقف کر دیا، تو یہ بھی ایک قتل ہے کہ ایک بچے کو جناب دین سے دور رکھا، باقی تعلیم سے دور رکھا، اور جا کر ایک بت پہ، ایک دربار پہ وہاں جا کے چھوڑ دیا، اس کی بھینٹ چڑھا دیا، تو وہ بھی ایک قتل ہے۔ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جنہوں نے اپنی اولاد کو یوں مار ڈالا نادانی میں، جہالت میں، بے وقوفی میں، بغیر علم کے، انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علیہ، اور حرام کیا انہوں نے جو اللہ نے رزق دیا تھا، بھلا اللہ کے رزق کو کون حرام کر سکتا ہے؟ سورۃ التحریم پڑھی ہے 28ویں پارے میں، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ نے حرام کیوں کیا؟ یہاں تو اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے جس چیز کو میں نے حلال کیا وہ آپ اس کو حرام نہ کریں۔ اور کون مائی کا لال ہے جو کہے جناب اللہ کی حلال کردہ چیز کو میں حرام کر لوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ، جنہوں نے حرام اسی طرح نقصان اٹھایا انہوں نے جنہوں نے حرام کیا اس چیز کو جو رزق اللہ نے ان کو دیا، افتراء علی اللہ، پھر اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حرام کیا۔ اس سے اگلی سورۃ الاعراف میں آئے گا کہ جناب بیت اللہ کا طواف کرتے اور کپڑے اتار دیتے اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں قل من حرم زینۃ اللہ التی
اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے وہ لباس، وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ کچھ تو بتاؤ نا، اس کی مسئلے کی کوئی سند تو بتاؤ، یہ کہاں سے تم نے مسئلہ گھڑ لیا؟ تو بارکہ فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ قد ضلوا، گمراہ ہو گئے۔ جس نے اللہ پر جھوٹ کڑا، جس نے جاہلانہ رسموں کی اتباع کی اور اللہ کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، فرمایا قد ضلوا، وہ پھٹک گیا، وما کانوا مہتدین، ہدایت پر نہ رہا، کیونکہ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو رب نے دے کر بھیجا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے دن قیامت کے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ لما فعلت، کیوں کیا؟ وکیف فعلت، اور کس طرح کیا؟ کیوں کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے، کس طرح کیا؟ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا، پھر تو جواب ٹھیک ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں باتیں، جہاں دونوں میں سے ایک بات اگر وہ پکڑی گئی تو پھر بندے کی ناکامی ہے۔ کیا اللہ کی رضا کے لیے، طریقہ کوئی اور اختیار کیا، نبی کا نہ تھیا۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی نا جی اللہ کی رضا کے لیے، کتنے فرض پڑھے؟ 2۔ اب کوئی کہے جناب میں 3 پڑھتا ہوں، میں 4 پڑھتا ہوں، چلو آج چھٹی کا دن ہے آج زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا نہ، طریقہ محمدی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رضا اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تب کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور کہا انہوں نے یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، لا یطعمها الا من نشاء، نہ کھائے گا اسے کوئی مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، اپنے گمان کے ساتھ، وانعام حرمت ظہورها، اور وہ جانور حرام کی گئی ہیں پیٹھیں ان کی، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور بعض وہ جانور نہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان پر، جھوٹ کرتے ہوئے ان پر، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب جزا دے گا اللہ ان کو جو وہ جھوٹ کرتے تھے اس کی۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہا انہوں نے کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ میت ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر وہ سب اس میں شریک ہیں، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب جزا دے گا ان کو ان کے بیان کی، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم بغیر علم، نادانی میں بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام کیا جو اللہ نے رزق دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے، قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں وہ ہدایت پانے والے۔ وآخر دعوانا